ہر روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر شبیر صاحب اپنے کمرے میں گئے اور بیگ نکالنے لگے۔ اس میں سے انہوں نے اپنے چند جوڑے کپڑے رکھے، اداس آنکھوں سے اپنی مرحومہ بیوی نویدہ بیگم کی تصویر اٹھائی اور آہستہ سے بولے، ہم نے کتنی محبت سے پال پوس کر اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو بڑا کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولے، نہیں، یہ کمزور پڑنے کا وقت نہیں۔ انہوں نے آنسو پہنچے بیوی کی تصویر بیگ میں رکھی اور اپنے ایک دوست عبدالرؤف کو فون کیا جو اولڈ ہوم میں رہتے تھے۔ بھری ہوئی آواز میں بتایا کہ وہ بھی اولڈ ہوم میں ہی رہنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر عبدالرؤف سکتے میں آ گئے، ان کے پاس پوچھنے کے لیے بھی الفاظ نہیں تھے۔ شبیر صاحب نے بس اتنا کہا کہ میں ہر روز کی ذلت سے تنگ آ چکا ہوں اور 1 گھنٹے میں تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور بیگ اٹھا کر نکلنے لگے تو دیکھا کہ ان کا بیٹا اور بہو اپنے کمرے میں بیٹھے چائے اور اسنیکس کا لطف لے رہے ہیں، مگر دونوں میں سے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ بیگ لے کر کہاں جا رہے ہیں، نہ ہی کسی نے روکنے کی کوشش کی۔ روز روز کی بے عزتی سہ کر شبیر صاحب اولڈ ہوم پہنچ گئے۔ کچھ دنوں میں وہاں ان کے کئی دوست بن گئے، سب مل بیٹھ کر حال احوال پوچھتے، باتیں کرتے، صبح شام ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتے۔ رفتہ رفتہ شبیر صاحب کو اولڈ ہوم میں سکون محسوس ہونے لگا۔ گھر کے مقابلے میں یہاں زیادہ اپنائیت تھی، سب ایک ساتھ کھانا کھاتے، جبکہ گھر میں ہر روز لڑائی جھگڑا ہوتا۔ شبیر صاحب کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ اکثر اپنی بیوی کی تصویر سے باتیں کرتے اور کہتے، تم تو مجھے پہلے ہی چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس بیٹے نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا جس کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کر دی۔ ایک دن شبیر صاحب اولڈ ہوم کے صحن میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک باہر ایک گاڑی آ کر رکی۔ سب بزرگ اس طرف دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ آج پھر کوئی بد نصیب بوڑھا یہاں چھوڑا گیا ہے جس نے نہ جانے کتنی محنت سے اپنے بچوں کو پالا ہوگا۔ آج پھر کوئی آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ اس دروازے سے اندر آئے گا۔ اتنے میں گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا اترا، اس کے بعد ایک عورت جو شاید اس کی ماں تھی۔ اس عورت کی عمر تقریباً 60 سال کے قریب ہوگی۔ سر پر دوپٹہ ہونے کی وجہ سے چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر گاڑی سے تقریباً 35 سال کی ایک اور عورت اتری جس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ اس عورت نے وہ بیگ اس بزرگ عورت کے ہاتھ میں دیا اور اسے کچھ باتیں کہنے لگی۔ وہ بزرگ عورت خاموشی سے سنتی رہی۔ پھر وہ دونوں واپس گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی اور وہ بزرگ عورت کچھ دیر اولڈ ہوم کے باہر کھڑی رہی، پھر بھاری دل سے آنسو پوچھتے ہوئے اندر آ گئی۔ شبیر صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے اس عورت نے فوراً اپنے دوپٹے سے چہرہ چھپا لیا اور بنا کچھ کہے خواتین کے حصے کی طرف چلی گئی۔ شبیر صاحب کے ساتھ کھڑے ایک بزرگ بولے، آج پھر ایک ماں کی ممتا کو رون دیا گیا، ایک اور ماں کے خواب توڑ دیے گئے۔ شبیر صاحب بار بار اس عورت کے چہرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے وہ اس عورت کو جانتے ہوں، مگر سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ کون ہے۔ اکثر شبیر صاحب کو دیکھ کر وہ عورت اپنے دوپٹے سے آدھے سے زیادہ چہرہ چھپا لیتی۔ ایک دن وہ عورت باغبانی کے کام میں لگی ہوئی تھی کہ اسی وقت شبیر صاحب ٹہلتے ہوئے وہاں آ گئے۔ کام کرتے کرتے نہ جانے کتنے سوال ان کے ذہن میں آ گئے۔ اسی لمحے ان کا ایک دوست آیا اور بولا، کھانے کا وقت ہو گیا، تم کہاں گھوم رہے ہو اور اتنے گمسم کیوں ہو؟ سب لوگ ڈائننگ ہال میں موجود ہیں مگر تم نہیں تھے، اس لیے ہم بلانے آ گئے۔ شبیر صاحب نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نہیں کوئی بات نہیں، بس تھوڑی دیر ٹہلنے آ گیا تھا۔ کھانے کے بعد شبیر صاحب کی نظر بار بار غزالہ بی بی کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں یہاں آنا پڑا۔ ان کا تو بھرا پورا خاندان تھا۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے بہو کے ساتھ بہت خوش ہیں، پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا؟ شبیر صاحب نے وہاں کام کرنے والے ایک شخص سے پوچھا کہ 2 دن پہلے جو ایک خاتون آئی تھی وہ آج کھانے نہیں آئیں۔ اس نے بتایا کہ وہ آج بہت دکھی ہیں، اس لیے کھانے سے انکار کر دیا۔ آخر جو ان کے بیٹے بہو نے ان کے ساتھ کیا ہے وہ دشمن بھی کسی کے ساتھ نہ کرے۔ وہ صبح سے اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی، اسی لیے ان کا دل بہلانے کو باغبانی کا کام دیا گیا۔ یہ سن کر شبیر صاحب کا دل اور بے چین ہو گیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر غزالہ بی بی کے ساتھ ہوا کیا ہے، اسی لیے کچھ دیر وہ خواتین کے حصے میں غزالہ بی بی کے پاس گئے۔ شبیر صاحب کو سامنے دیکھ کر وہ کچھ گھبرا گئے۔ تب شبیر صاحب نے کہا، میں جانتا ہوں آپ نے مجھے پہچان لیا ہے، مگر کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ اس حالت تک کیسے پہنچی؟ غزالہ بی بی نے کچھ نہ کہا مگر ان کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ دیکھ کر شبیر صاحب کا دل اور ٹوٹ گیا۔ ان کا دل چاہا کہ چیخ چیخ کر اس دنیا سے پوچھے کہ آخر بڑھاپے میں ماں باپ کو بوجھ سمجھ کر کیوں نکال دیا جاتا ہے۔ انہی خیالاتوں میں گم شبیر صاحب صحن میں ٹہل رہے تھے کہ اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ گرتے گرتے ایک درخت کو پکڑ کر سنبھل گئے۔
قریب سے گزرتے ایک ملازم نے فوراً پوچھا، انکل جی آپ کو اگر لگی ہو تو ابھی پٹی کروا دیتا ہوں۔ شبیر صاحب نے کہا، نہیں، زیادہ چوٹ نہیں لگی، بچ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بینچ پر بیٹھ گئے اور چند مہینے پہلے کا واقعہ یاد کرنے لگے جب وہ باتھ روم میں پھسل کر گر گئے تھے۔ ان کے پاؤں میں شدید چوٹ آئی تھی، مگر بہو نے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا اور بیٹا الٹا ان پر چلا کر بولا، کیا ذرا سنبھل کر کام نہیں کر سکتے؟ ہر وقت ہمیں ہی پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو مت کیا کرے نا، اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھا کرے۔ ایک دن جب شبیر صاحب کا چشمہ ٹوٹ گیا تو انہوں نے بیٹے سے کہا، بیٹا چشمہ ٹھیک کروا دو، نظر ٹھیک نہیں آ رہا۔ یہ سن کر بہو چیخ پڑی، بس جی، چارپائی پر بیٹھے بیٹھے خرچے بڑھاتے رہتے ہیں، نہ کوئی کام نہ دھندا، بچوں جیسی حرکتیں ہو گئی ہیں آپ کی۔ شبیر صاحب کتنی ہی بار اس طرح بے عزت ہو چکے تھے، انہی تلخ یادوں میں گم تھے کہ سامنے سن کے پرانے دوست عبدالرؤف آتے دکھائی دیے۔ عبدالرؤف کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہیں دیکھ کر شبیر صاحب بولے، کیا بات ہے عبدالرؤف، آج تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو۔ تب عبدالرؤف نے کہا، آج میرے بیٹے کی سالگرہ ہے، اس کا فون آیا تھا، وہ آج مجھ سے ملنے آنے والا ہے، اسی لیے میں بہت خوش ہوں، بہت دنوں بعد اس کا چہرہ دیکھنے کو ملے گا۔ عبدالرؤف کی بات سن کر شبیر صاحب کو غصہ آ گیا اور بولے، جس بیٹے نے تمہیں سال میں اولڈ ہوم چھوڑ دیا، سال میں کبھی کبھار ملنے آتا ہے، تم اسی کے لیے خوش ہو رہے ہو؟ تب عبدالرؤف نے کہا، میں اسی میں خوش ہوں کہ کم از کم میرا بیٹا مجھے ملنے تو آ رہا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ مگر شبیر صاحب ناراض ہو کر ان کی بات سنے بغیر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ قصہ صرف میرے یا غزالہ بی بی کے ساتھ نہیں ہے، اس اولڈ ہوم میں رہنے والے ہر بزرگ کی اپنی ایک کہانی ہے، ہر ایک یہاں آنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ بغیر وجہ کوئی بھی اپنی مرضی سے اولڈ ہوم نہیں آتا، جب تک انسان اندر سے ٹوٹ نہ جائے، یہاں آنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ مگر دیکھو، سبھی بزرگ اپنی تلخ یادیں دبا کر یہاں زندگی گزارنے پر مجبور ہے، کچھ وقت کے ساتھ خود کو ڈھال لیتے ہیں اور کچھ خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ میری طرح ہیں جو ہر وقت اپنے بچوں، بیٹے، بہو اور پوتوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ گھر کی محبت بھی دل میں ہے اور اسی گھر میں ملے زخم بھی۔ شبیر صاحب کو شاعری لکھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کبھی کبھار شعر لکھنے بیٹھ جاتے۔ ایک دن جب وہ کاغذ پر اپنے خیالات کو نظم کی شکل دے رہے تھے تو اپنی حالت بیان کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھر آئی، آنسو چھپاتے ہی تھے کہ آواز آئی، حاجی صاحب، آپ کی بیٹی اور بہو آپ سے ملنے آئے ہیں، ساتھ آپ کا پوتا بھی آیا ہے۔ شبیر صاحب کی بہو سامنے دیکھ کر پتھر کی ہو گئی۔ وہ دوڑ کر غزالہ بی بی سے لپٹ کے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، امی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ یہاں کب آئیں؟ آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ مگر غزالہ بی بی خاموش رہی۔ پھر رحیلہ بولی، مجھے تو یہی لگتا تھا خوشی سے رہ رہی ہیں، کل ہی بابی سے بات ہوئی تھی، انہوں نے بھی نہیں بتایا کہ آپ اولڈ ہوم میں ہیں۔ میں کتنے دنوں سے کہہ رہی تھی کہ امی سے بات کروا دو، تو کہتی رہی کہ آپ کہیں گئی ہوئی ہیں۔ میں مان بھی گئی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اس ظالم عورت نے آپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر غزالہ بی بی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، بیٹی وہ جھوٹ بول رہے تھے، 1 مہینہ پہلے ہی مجھے یہاں چھوڑ گئے تھے۔ رحیلہ بولی، امی آپ مجھے فون تو کر سکتی تھی نا، میں فوراً آ جاتی۔ غزالہ بی بی بولی، میں فون کر کے کیا کہتی؟ جس دن میں یہاں آئی اسی دن میں نے تمہارے سسر کو بھی یہاں دیکھا، تب مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے بیٹے بہو اور تم میں کوئی فرق نہیں، پھر میں تمہیں کیا بتاتی؟ یہ کہہ کر انہوں نے رحیلہ کو خود سے الگ کر دیا اور بولی، تم میری بیٹی کہلانے کے لائق نہیں، اگر میرے بیٹے بہو نے مجھے گھر سے نکالا ہے تو میری بیٹی نے بھی اپنے سسر کو نکالا ہے، دونوں ہی اولادیں ناکام نکلی۔ مجھے تو اب تمہاری ماں کہلانے پر بھی شرم آ رہی ہے۔ ماں کی بات سن کر رحیلہ کا سر شرم سے جھک گیا، بولی، امی مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ جو میں اپنے سسر کے ساتھ کر رہی ہوں وہی میری ماں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ غزالہ بی بی بولی، تمہاری غلطی معافی کے قابل نہیں، پھر بھی اگر معافی مانگنی ہے تو مجھ سے نہیں، اپنے سسر سے مانگو۔ یہ سن کر رحیلہ شرمندہ ہو کر شبیر صاحب کی طرف مڑی اور ان کے قدموں میں گر گئی اور بولی، مجھے معاف کر دے۔ ادھر ذوحان نے بھی ہاتھ جوڑ کر کہا، آپ دونوں گھر چلے اور ہمیں خدمت کا موقع دے، مگر شبیر صاحب اور غزالہ بی بی دونوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، ہمیں اب بیٹے بہو یا بیٹی کے پاس نہیں رہنا، ہم اولڈ ہوم میں ہی خوش ہیں۔ دونوں نے بہت منت کی مگر جواب ایک ہی تھا، ہم ایک دفعہ دھوکہ کھا چکے ہیں، اب اس عمر میں اتنی ہمت نہیں کہ بار بار اولاد کے دیے ہوئے زخم برداشت کریں۔ یہ کہہ کر شبیر صاحب اور غزالہ بی بی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔
رحیلہ اور ذہان دل شکستہ ہو کر گھر واپس آ گئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ شبیر صاحب کے کمرے میں بستر پر ایک کاغذ پڑا ہے، شاید جیب سے گر گیا تھا۔ ذہان نے اٹھا کر پڑھا تو اس پر ایک نظم لکھی تھی، کیا کسی نے دیکھی ہے موت سے پہلے بھی موت آتی ہے؟ ہاں میں نے دیکھی ہے۔ جب زندگی آخری عمر پر آتی ہے تو جسم ساتھ چھوڑ جاتا ہے، بس سانس چلتی رہتی ہے۔ ہاں میں نے دیکھی ہے موت سے پہلے بھی موت آتی ہے۔ یہ پڑھ کر ذہان کا دل ٹوٹ گیا۔ ادھر رحیلہ ابھی تک اپنی ماں کی حالت کے صدمے سے نہیں نکل پائی تھی۔ اب دونوں کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ سچ ہی کہا گیا ہے کہ اولاد کا وجود ماں باپ سے ہے اور ماں باپ اولڈ ہوم میں اولاد کی وجہ سے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔